سوال یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تحریف قرآن کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. اللہ یاری جواب دے کہ ان کے ہاں تحریف قرآن کا عقیدہ کفریہ ہے کہ نہیں. طارق یاد رکھو ہمارے ہاں زیادتی اور کمی، قرآن میں زیادتی اگر کوئی عقیدہ رکھے کافر، اگر کمی کا عقیدہ رکھے کافر، جس طرح کے رافضی عقیدہ رکھتے مشرک کافر ہے. ان کے ہاں کیا عقیدہ ہے؟ اگر تحریف قرآن کا عقیدہ رکھے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، حکم اس کا یہ کہ وہ بڑا کافر ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن یا کم ہے یا زیادہ ہے. اچھا یہ لیاری اس کا جواب دی کہ ان کے ہاں کیا عقیدہ ہے، تحریف قرآن کا جواب دے. اور دوسرا انہوں نے جو مودی کے بارے میں بات کی نا، میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ مودی کی حکومت، جو مسلمان وہاں رہتے ہیں انتظامی امور میں، اگر وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے انتظامی امور میں، اس نے مثال دی کہ مودی نے تو کہا مسلمانوں کو مارو. میں نے پہلے یہ قید لگائی کہ اگر وہ آپ کو ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو یہ حکم ماننا مودی کو چھوڑ مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں کہ مسلمان حکمران کی ایسی طرح بات مانی جائے. یہ اس کا میں نے پہلے بتایا تھا، اس نے صرف مثال دی. مودی اگر مسلمانوں کو انتظامی امور میں، مثلا ٹریفک کی قوانین میں، باقی معیشت کے قوانین ہے وغیرہ وغیرہ، جس سے مفتی صاحب اس میں صرف ٹریفک کے قوانین نہ قبلہ، میں آپ کو ٹائم دے دیں گے زیادہ، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، سوری فار انٹرپشن. وہ تو اس میں پورے مملکت کے انتظامات ہیں، جہاد ہے، جنگ. اگر وہ پاکستان سے کل جنگ کرے جو مسلم جو ہے تو وہ کدھر جائے گا پھر؟ ان کا چناؤ انتخاب کیا کوئی مسلم، جبکہ مسلم اس کے لیے. اچھا آپ نے مثال درست دی، اللہ یاری نے غلط مثال. آپ نے کہا کہ اگر مثلا مودی مسلمانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرے تو آپ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، احادیث دیا ہے، ہمارے پاس فقہ بھی موجود ہے. اگر ایک طرف مسلمان اگر پاکستان کے خلاف اگر وہ حکم دے کہ پاکستان کے خلاف جہاد کرو، اگر ہمارے پاس ہم پاکستانی فوج اسلامی شعائر کے حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، الہ کلمۃ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، یا اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف جو فوج ہے وہ بتوں کی حفاظت کے لیے، الہ کلمۃ اللہ کے خلاف بتوں کی حفاظت کے لیے اور کفریہ شعائر کے بچاؤ کے لیے لڑ رہا ہے، تو کون سا جہاد ہوا؟ یہ جو حکم ہے یہ شرعی نہیں ہے ہمارے شیخ صاحب اس سوال دیکھ ٹائم زیادہ لے لیں، میں نے پہلے کیا، اگر ٹائم زیادہ لے لیں اس نقطے کی آپ وضاحت کریں کہ کیا جو آپ کا خلیفہ ہے، جو آپ کا امام ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، جو بھی ہے، فاسق ہے، نیکوکار ہے، جو بھی ہے، وہ اگر گناہ کا حکم دے، آپ کہتے ہیں ہم طاعت وہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے سمجھ گئے، کیا اس کے خلاف تلوار اٹھانا، اس کی مذمت کرنا، اس کی بدگوئی کرنا، یہ چیزیں جائز ہیں یا حرام ہے؟ طاعت بقیہ امور میں تو طاعت واجب ہے نا. اگر وہ کہہ دے زنا کرو، پھر لواط کرو، شراب پیو، یہ طاعت نہیں کریں گے نا، مسلمانوں کو یہ طاعت نہیں کریں گے. لیکن اس کے خلاف تلوار اٹھانا یا اس کی مخالفت کرنا یا اس کی خیر خواہی نہ کرنا، اس کے مخالفت، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ بتاؤ. اچھا صاحب پہلے میں اپنی 2 منٹ میں اپنا حضرت عمر رضی اللہ کا جواب دوں کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو کس طرح منتخب کیا تاکہ آپ کے سوالات ختم ہو. تو پھر میں آخر میں یہ جہاد کا جواب دے دوں گا کہ جہاد. اچھا حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ کہاں مسلمانوں نے منتخب کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، وہ جواب دے رہا ہوں طارق بھائی، جہاد کا جواب دے رہا ہوں. میں نے کہا کہ وہ وقت کل وقت میں، وہ میرا وقت نہیں ہوگا اس نے درمیان. ہاں مفتی صاحب، طارق بھائی آپ تو درمیان میں، جی فرمائیے کیا میں ماڈریٹر ہوں حضرت، میں ماڈریٹر ہوں. جب بھی میں اگر درمیان میں بولوں تو قبلہ آپ تو کم سے کم مان لیں وہ بڑے. بولو میں نے آپ پہ اعتراض نہیں کیا، میں دوں گا، میرے ہاتھ میں ہے نا. میں آپ کو ایک آپ کے تحریف قرآن سے آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. قبلہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں کچھ حاصل کریں. جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو زنا کی سزا ہے نا، یہ ہم قرآن میں پڑھا کرتے تھے اور اب میں قرآن میں وہ نہیں پاتا. یہ مجھے اس کے عربی متن تو نہیں یاد، لیکن اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. اس پر بھی ایڈ کر لیں. میں یہ کہہ رہا تھا تو وہ یہ 3 مطلب ہوگا. ٹھیک ہے طارق بھائی، ٹھیک ہے طارق بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ وہ منسوخ التلاوت، وہ آیت اس کا حکم موجود ہے. زنا میں جو ہم سنسار کرتے ہیں نا، وہ قرآن میں حکم موجود نہیں ہے، لیکن وہ سنسار کا حکم قرآن میں پہلے وہ تلاوت ہو رہا تھا. قرآن میں کچھ آیات ہے جو منسوخ التلاوت ہے، کچھ منسوخ الاحکام ہے. یہ جو آیت عمر رضی اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم قرآن میں نہیں پاتے، یعنی وہ اس کی تلاوت منسوخ ہوئی.
اگرچہ ان کا حکم اب تک موجود ہے، ہم اس سنسار پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ کا انتخاب کس طرح ہوا؟ مسلمانوں نے کیا کہ نہیں؟ یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا مفتی صاحب؟ یہ ابو بکر رضی اللہ نے تمام مسلمانوں کے مشورے کے بعد یعنی کہیں ملتا ہے یہ کہ کس نے یہ کہا کہ اس کو قرآن سے نکال دو لیکن اس کے احکام باقی ہیں؟ یہ قرآن میں ہے، قرآن میں منسوخ آیات کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں کچھ آیات، قرآن میں آیت ہے کہ کچھ آیات ایسے کہ میں ان کو منسوخ کرتا ہوں، اس کے بدلے میں اچھی آیت لے کے آتا ہوں۔ یہ قرآن منسوخ والا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہو یا نہیں؟ منسوخ کا عقیدہ منسوخ تلاوت قرآن میں درج ہوتی ہیں، وہ قرآن میں درج ہوتی ہے نا۔ منسوخ تلاوت جو ہوتی ہے وہ درج نہیں ہوتی، جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضاعت کی جو آیات سنائی، یا جو سنگسار کا تھا نا کہ بحث نہیں کر رہا میں، بحث نہیں واللہ میں بحث نہیں کر رہا، میں صرف جاننا تھا فرجموہ، یہ آیت اس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم رجم کرتے ہیں نا، سنسار کرتے ہیں، اس آیت کے بارے میں اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اگر ہم کوئی منسوخ کرتے ہیں تو اس کا نسخ لے آتے ہیں یا ہم بھلا دیتے ہیں۔ جب یہ تین باتیں ہیں، تو جب بھلا دیتے ہیں تو اس کے احکام کا کدھر لکھا ہوا ہے؟ اس کے احکام باقی ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا منسوخ تلاوت، اس کے احکام باقی ہیں، یہ ریٹن میں ہے کہیں لکھا؟ کس نے کہا یہ؟ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متواتر عمل سے ثابت ہے کہ وہ رجم کرتے تھے زانی کو نا، جو شادی شدہ زانی تھا اس کو نبی علیہ السلام نے رجم کیا ہے، وہ حدیث موجود ہے۔ ٹھیک ہے، رجم کی سزا موجود ہے، لیکن کہیں یہ لکھا ہے کہ نبی پاک نے کہا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، اس کا احکام باقی یہ ہے؟ بالکل، یہ نبی علیہ السلام، آپ میری باری، آپ مجھے دے دو نا 5 منٹ، ٹھیک ہے، جواب دو، 5 منٹ دے دو نا، وہی کو بلاتے اور لکھتے تھے کہ یہ آیت یہاں لکھو یا یہ لکھو۔ ابھی ہر آیت کی حدیث آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اچھا میرا وقت ہے، میں حضرت عمر رضی اللہ کا جواب دوں گا۔ 9 منٹ ہو گئے نا شیخ صاحب، مجھے 5 منٹ دے دو۔ میرا وقت ہے، جہاد کا جواب دوں گا۔ جہاد آپ نے کہا کہ اس کے خلاف تلوار اٹھا سکتے کہ نہیں، اس کا جواب دوں گا، تلوار کے جواب دوں گا۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ کا جواب ہے کہ نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ نے، طارق سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ نے تمام مسلمانوں سے مشورہ کیا، میں دکھا سکتا ہوں، پھر ایک خط میں لکھا حضرت عمر رضی اللہ کے نام، تمام مسلمانوں کو مشورہ کیے، بلایا کہ یہ خط میں جو نام لکھا ہے آپ کو منظور ہے کہ نہیں؟ تمام مسلمانوں نے اس خط پہ بیعت کیا، ان کو ابو بکر رضی اللہ کا انتخاب یعنی کہ منظور تھا۔ ابھی آئی بات تلوار سے جہاد کہ مسلمان کے خلاف یا کافر کے خلاف آپ تلوار اٹھا سکتے ہو کہ نہیں؟ اس کے لیے قرآن پاک میں ہمارے پاس قوانین ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اس یہ آیت نکالو۔ ٹائم ختم، ایک منٹ، اگر آپ کے پاس اگلی ٹرن میں مجھے، میں 10 منٹ نہیں لوں گا، میں 5 منٹ لوں گا۔ اگر یہ مجھے سوال کریں تو میں زیادہ ٹائم لوں گا، میں 5 منٹ جوابات دے طارق، میرے جوابات دے۔ وہ جی کا انتخاب جو کرتے ہیں آپ، اپنا جو نماز میں سلام ہے اس کا جواب دیں۔ تو یہ جو پیش امام ہے نا، پیش امام ہے، اس کے متعلق حکم اہل بیت علیہ السلام یہ ہے کہ آپ صرف صحیح العقیدہ، جس کی دینداری پر آپ کو عقیدہ عمل پہ آپ کو ایمان ہے، فاسق کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ نا درمیان میں دکھا دو، ٹھیک ہے بھائی، حدیث چاہیے تو دکھا دو، اس کے لیے ٹائم لگے گا، نکالنے میں 2-3 منٹ لگتے ہیں۔ کتنے تحمل سے ہماری باتیں، بلکہ میں بھی درمیان میں ایک دو سوال رکھے ہیں، میں ان کے تحمل کی داد دیتا ہوں۔ جی علامہ صاحب، انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام کو پوری قرآن حفظ تھا، وہ تراویح پڑھتے تھے، یہ بیچارے کہاں سے آ گئے مولوی صاحب؟ ایک حدیث ہمیں دکھائیں کہ ایک صحابی کو قرآن حفظ تھا، کوئی حدیث نہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے مشہور کرا دیا عوام میں کہ صحابہ سب حافظ قرآن تھے، اتنے حافظ قرآن تھے۔ صحابہ کوئی حافظ قرآن نہیں تھا، صرف ایک حافظ قرآن تھا صحابہ میں، وہ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام ہے، باقی کوئی دلیل نہیں کہ حافظ قرآن صحابہ بھی تھے۔ اور ان کے پاس بھی ہے کہ تراویح پڑھی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، ان کی اپنی نادانی ہے، میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ یہ جو منسوخ التلاوہ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیہ یہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں طارق صاحب آپ نے غلط وہاں پہ ترجمہ کیا، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے، ما ننسخ من آیت او ننسها، یا اس کو برقرار نہیں رکھتے۔ ننسها کا مطلب بلانا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آیت نسخ ہوتی ہے کہ اب اس کے حکم پہ عمل نہ کرو، دوسری آیہ ہے کہ اس کو برقرار رکھا جاتا ہے نا، آیہ نسخ نہیں ہوا۔ نأتی بخیر منها، اس سے بہتر لے کے آتے ہیں نا، جو آیہ نسخ ہوتی ہے اس سے بھی بہتر آیا جاتا ہے، یعنی جو حکم نسخ ہوتا ہے، اور جو آیا اپنی جگہ پہ موجود ہے اس سے بھی بہتر آیات نازل ہوتے رہتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے؟ اچھا
یہ آیا ہے، لیکن دیکھیں محترم، اس کو جو منسوخ ہمارے پاس ثابت ہیں قرآن مجید میں، وہ ایسے احکام ہیں جو شروع میں مسلمانوں پہ واجب تھے، بعد میں نسخ ہو گئے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بات کرنی ہو، نجوا کرنے سے پہلے آپ صدقہ دیا کرو، صحابہ نے عمل نہیں کیا، صرف امام علی علیہ السلام نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم کو نسخ کیا۔ یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آئے رجم نسخ ہوا ہے، یہ بالکل منسوخ التلاوہ ہے، منسوخ التلاوہ، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ سب گپ ہیں جو یہ شیخ صاحب لگاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، سیوطی صاحب کی، ملاحظہ کریں یہاں پر۔ میں کیونکہ ٹائم کم ہے، میں آپ کی خدمت میں صرف ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں کہ عمر صاحب نے کہا کہ کم تعدون سورۃ حذیفہ کہتے ہیں کہ عمر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سورہ احزاب کی کتنی آیتیں ہیں؟ میں نے کہا کہ 72 یا 73، تو انہوں نے کہ ان کانت لتقارب سورۃ البقرہ، یہ سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبی ہوتی تھی، سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي آیَةُ الرَّجْمِ، اس میں آیت الرجم بھی ہوتی تھی۔ یہ عمر صاحب کے یا عائشہ صاحب کی بہت ساری روایات ہیں کہ بھئی یہ رضاء کبیر کی آیت ہے یا آیت الرجم وغیرہ ہیں۔ یہ ہمیں ایک حدیث دکھائیں کہ منسوخ التلاوہ، یہ عوام کو بیوقوف کرنے کے لیے کہ بھئی یہ منسوخ التلاوہ، ایک حدیث دکھائیں۔ انہوں نے عمر صاحب نے کبھی نہیں بولا کہ یہ منسوخ التلاوہ، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ عمر سے آپ کیا کہتے تھے؟ آپ کے خلیفہ عمر نہیں کہتے تھے یہ منسوخ التلاوہ، عمر صاحب کہتے ہیں یہ قرآن کا جزء ہے۔ یہ کہ دیکھیں یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر ہے 1267، یہ حدیث نمبر 7170 سے کچھ پہلے سطور ہیں۔ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی، اگر لوگ مجھ پہ الزام نہ لگائیں کہ عمر نے قرآن میں زیادہ اضافہ کیا، قرآن میں اپنے سے الفاظ لکھے دیے، تو میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا۔ یہ کہاں منسوخ التلاوہ؟ ایک حدیث دکھایا میں کہ منسوخ التلاوہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ عمر صاحب کو مشورے کے بعد، مسلمانوں کے مشورے کے بعد خلیفہ بنایا گیا۔ کیوں جھوٹ کہتے ہیں شیخ صاحب؟ کون سی وہ حدیث ہے؟ وہ حدیث میں دکھاؤ کہ عمر صاحب کو مشورے کے بعد خلیفہ بنایا گیا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الطبقات الکبریٰ، دوسری کتابوں میں یہ حدیث کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ المجلد الثالث کہ سمع بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ما انت قائل لربك عن استخلافك عمر لا عمر علینا وقد ترى لغلظته، کہ لوگوں نے مشورہ دیا ابو بکر کو کہ عمر کو آپ اللہ کا کیا جواب دو گے، ہم پہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو کہ تم عمر کو ہم پہ خلیفہ بنا رہے ہو۔ وہ عمر جو ہے بڑا سنگ دل آدمی ہے، سخت دل آدمی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے بتاؤ، مجھے ادھر بٹھاؤ۔ اس کو بٹھایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، علی سنی اب اللہ تخوفونی خواب من تزود من امرکم بظلم، میں تو آپ پہ ظلم نہیں کر رہا، میں عمر کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ عمر کو مشورے سے بنایا گیا، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حدیث کوئی روایت۔ ابو بکر مشورے سے بنایا، وہ بھی جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ اچھا، اب ان سے سوال یہ ہے، دیکھیں شیخ صاحب، یہ ان کے ہاں جو خلیفہ شرعی ہوتا ہے اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، اس کے خلاف قیام کرنا حرام ہے، اس کی طاعت جیسے خود فرما رہے ہیں وہ واجب ہے، اور اس کی خیر خواہی کرنا وہ بھی واجب ہے۔ شرعی خلیفے کا یہ حق ہے۔ اب انہوں نے خود کہہ دیا کہ مودی صاحب ان کا شرعی امام ہے، تو مودی صاحب کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے حرام، مودی صاحب کا کوئی بددعا دے دے حرام، مودی صاحب کے سب اوامر، مگر وہ مودی ایسا بیوقوف ہو کہ کسی کو حکم دے دے کہ تو بھائی مسجد کو تباہ کر دے، مسلمانوں کا قتل کر، وہ تو ایسا حکم کبھی مسلمانوں کو نہیں دے گا، ان لوگوں کو دے سکتا ہے چپکے سے، مسلمانوں کو تو نہیں دے گا۔ تو سب اس کے اوامر سب واجب الاتباع ہیں شرعی۔ دیکھیں انہوں نے اہل بیت علیہ السلام جو طاہر مطہر ہیں ان کی اطاعت چھوڑ کر انہوں نے کس کی امامت قبول کی؟ شیخ صاحب نے جو ابلیس ہے، یعنی میں نے کہا تھا نا ابلیس کی امامت انہوں نے قبول کیا کہ اس کی خیر خواہی واجب، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام، اور اس کے سب اوامر واجب الاتباع، مگر یہ وہ بیوقوف بنے کہ کسی مسلمان سے کہہ دے کہ تو شراب پی لے، اور وہ شراب پینے سے باز ہے، شراب پینا اس کے لیے جائز نہیں۔ جی سر بولیں۔ وہ جواب طارق بھائی ان سے تحریف قرآن کا جواب لے، تحریف قرآن۔ ہاں جی، تحریف قرآن کا رہ گیا جی، وہ کافر ناقص کثرت پکا کافر ہے کہ نہیں جو تحریف قرآن کا؟ ہاں، جو تحریف قرآن، جو قرآن کو دیکھیں تحریف قرآن کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جو قرآن کو یہ سمجھے کہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں بین الدفتین جو کلام اللہ ہے، جو مسلم، یہ دیکھیں میرے پاس جو قرآن ہے سعودی عرب کی چھپی ہوئی، جو کہہ دے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یا میں اس کے ایک جملے کو نہیں مانتا، رد کرے، تو وہ ہمارے ہاں کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہہ دے یہ سب اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا ترتیب نزول نہیں ہے، ترتیب نزول یہ نہیں، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اور ترتیب سے نازل کیا تھا، یہ بالکل یہ کافر نہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ایسے آیات تھیں جو کھو گئی ہیں، بھائی ایسی آیات تھیں قرآن جو منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ نے ان کو نکال دیا بھائی غداری سے،
یا سیاست کی وجہ سے یا جہل کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ آیات اس میں شامل نہیں ہو سکی ہیں بھائی، کیونکہ جس نے قرآن کو جمع کیا وہ پیغمبر نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ زید بن ثابت، ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ لوگ انہوں نے ناقص جمع کیا، یہ بالکل ہمارے نزدیک یہ کافر نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں کمی ہو سکتی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں کمی ہے؟ بلکہ ثابت ہے، میرا عقیدہ کہ یہ ثابت ہے، بلا ریب ثابت اچھا ہے۔ طارق بھائی، ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں کمی کا اگر کوئی عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان ہے، کافر نہیں۔ قرآن میں اللہ نے بالکل۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی قرآن ہم نے جمع کیا ہے، میں ہم ٹائمر لگا دیتا ہوں، میں ٹائمر لگا دیتا ہوں۔ ابھی میرا کام شروع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درمیان میں مت بولو۔ اس نے کہا البدایہ والنہایہ، 5 منٹ طارق بھائی 5 منٹ کی ٹرن ہے بسم یہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں سب لوگوں کو معلوم ہوا، سامعین حضرات، آپ لوگوں کو اللہ یاری اور رافضیوں کا کفری عقیدہ بالکل آیا ہوا، جس طرح کے دن کے وقت سورج آیا ہوتا ہے، ان کا کفری عقیدہ آپ کے سامنے آیا۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں کمی اور زیادتی، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے، زیادتی کی بات نہیں کی میں نے۔ تحریف کے بات نہ کرے درمیان میں، آپ کی مومی کیا ہے، بات کیوں کرتے درمیان؟ اچھا میں نے زیادتی کا نہیں بولا نا، تحریف ایسے کہتے ہیں اگر کوئی قرآن میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے، اس کو زیادتی کا نہیں کہتے، نقصان کا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب تحریف کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کوئی اس میں رد و بدل کرنا، یہ ہے کمی بیشی۔ نہیں اچھا طارق بھائی، یہ اپنے ٹرن میں تحریف کا مجھے کسی کتاب سے تحریف قرآن کے میں تعریف، اس پہ کوئی تعریف ہو ان کی کتابوں میں، وہ مجھے دکھائے کہ تحریف کی تعریف کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تحریف ایسے کہتے ہیں کہ کمی اور بیشی کا عقیدہ رکھے۔ یہ جو قرآن میں اگر کوئی کمی کا عقیدہ رکھے اور بیش، اور اس پر میرے پاس قرآن پاک کی آیات بھی ہے، یحرفون کو قرآن پاک کی آیات اگر آپ کہیں نا مجھے وقت دے، ابھی نکالتا ہوں، قرآن میں ہے اگر کوئی زیادتی یا کمی کا عقیدہ رکھے تو یہ تحریف ہے۔ قرآن میں صراحت سے یہ آیت ہے، میرے پاس ہے انشاءاللہ 25ویں پارے میں، میں ابھی نکال سکتا ہوں، میرے ادھر رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے پھر وقت دینا ہوگا حوالہ۔ اگلی ٹرن میں دے دیں۔ کمی بھی اور زیادتی کا کوئی عقیدہ رکھے تو اللہ نے فرمایا کہ قطعاً مسلمان نہیں۔ اگر طارق اس کو مسلمان کہے، اگر کوئی اور اس کو مسلمان کہے، لیکن اللہ اس کو مسلمان نہیں کہتا ہے۔ اور اللہ یاری نے اعتراف کیا کہ ہم قرآن میں بیش یعنی کہ کمی کا وہ نہیں کرتے، لیکن اس میں جو کمی ہوئی ہے بیشی کا نہیں عقیدہ رکھتے، کمی کا عقیدہ رکھتے کہ ایک اس میں نقصان ہوا ہے، نقص کا عقیدہ وہ رکھتا ہے۔ تو کمی بیشی کا عقیدہ میں سے جو بھی ایک عقیدہ رکھے تو اللہ کے ہاں وہ بالکل مسلمان نہیں، کافر ہے۔ میرے پاس وقت بچا ہو تو میں ابھی وہ آیات نکالوں گا تاکہ سامعین کو پتہ چلے کہ میں اپنی طرف سے، ٹرن میں دے دیجیے گا نا، اگلی ٹرن میں دے میں اپنی طرف سے یہ کفر کا فتویٰ نہیں نکال رہا ہوں، بالکل اللہ یاری نے خود اپنے آپ کو کافر کہا، تو میں ابھی بتا رہا ہوں وہ لوگوں کے، اللہ یاری نے خود کافر کہا ہے، میں نے فتویٰ نہیں لگایا، میں رافضیوں پہ شیعوں پہ فتویٰ نہیں لگاتا ہوں کہ وہ کافر ہے، بالکل۔ انہوں نے بھی خود تو اپنے آپ کو ایک سیکنڈ، وہ اپنے آپ کو خود کیسے کافر قرار دے رہے ہیں؟ میں بتاؤں، اللہ نے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جب اللہ نے ایک عمل کو کفر کہا ہے، جب اللہ نے ایک عمل کو کفر کہا ہے، وہ عمل پر کوئی عمل پیرا ہو، اس پہ عمل کرے تو وہ خود اپنے آپ کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی خود کو کافر بنائے تو میں لوگوں کو تو بتاؤں گا کہ اس نے خود کو کافر بنایا، کافر ہونے پہ خوش ہے۔ تو سامعین حضرات کو، اہل تشیع کو، روافض کو آج پتہ چلا کہ اللہ یاری نے، تمہارے یہ بڑے مناظر نے یہ کام کیا، انٹرنیشنل لیول پر اہل تشیع کا عقیدہ لوگوں کو دکھایا کہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہے۔ باقی جو علماء ہے وہ تقیہ کرتے ہیں، وہ تحریف قرآن کے عقیدے میں تقیہ کرتے ہیں، وہ کمی بیشی کے قائل نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اللہ یاری کی منہ سے اللہ تعالیٰ نے سچ اگل دیا، انہوں نے اپنا عقیدہ کتابوں کی روح سے بتایا کہ ہم قرآن میں کمی اور بیشی کے قائل ہیں۔ جب قائل ہے تو ابھی آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، وہ ادھر آ جائے نا جو ایڈریس کر لے، جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر،